الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال جل وعلا كما ورد في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الإمام البخاري رحمه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه الامام مسلم رحمہ اللہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج کے میرے خطاب جمعہ کے بارے میں جو اخباری اعلان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یا جو ہینڈ بل آپ تک پہنچا ہو، اس سے آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مجھے آج دو موضوعات پر گفتگو کرنی ہے. پھر یہ کہ دونوں موضوعات کے بھی مزید دو حصے ہیں. ایک یہ کہ قرآن حکیم کا فلسفہ شہادت ہے کیا، اور پھر خاص طور پر شہادت حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے. یہ مضمون خود اپنی جگہ پر بڑی تفصیل کا طالب ہے، لیکن چونکہ ان موضوعات پر میرے چھوٹے چھوٹے کتابچے موجود ہیں، تو میں اگر صرف اجمالی طور پر اس وقت بیان کروں، اگر آپ کو شوق ہوگا آپ ان کتابچوں کا مطالعہ کر لیں گے، لیکن اختصار سے کوشش کروں گا کہ بات پوری ہو جائے. دوسرے حصے میں مجھے گفتگو کرنی ہے
دعوت رجوع القرآن کی اہمیت، ان دونوں حصوں کو جوڑنے والی بات خود حضرت عثمان کی شخصیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ ان کی شان میں یہ الفاظ تو آپ اکثر خطبات جمعہ میں سنتے ہوں گے، جامع آیات القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان کی شخصیت کا خصوصی تعلق قرآن سے ہے، اگرچہ ان الفاظ کو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان کے اصل مقام اور عظمت کو یہ الفاظ واضح نہیں کرتے بلکہ ایک طریقے سے گہنا دیتے ہیں، وہ میں بعد میں اس کی وضاحت عرض کروں گا۔ ان کے اصل مقام کو واضح نہیں کرتے بلکہ اس میں ایک شبہ کا، اشتباہ کا، فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ الفاظ ہمارے ہاں اہل سنت کے خطبوں میں عام بیان ہو رہے ہیں۔ پھر اسی حصے کے تتمے یا ضمیمے کے طور پر عرض کرنا ہے کہ اس دعوت رجوع القرآن میں یہ انجمن خدام القرآن کے پیش نظر نقشہ کیا ہے، اور خاص طور پر جو ایک سالہ کورس اب ہم شروع کر رہے ہیں، میں گویا کہ اس کے لیے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کیا عجب آج اللہ تعالیٰ آپ میں سے کچھ حضرات کے دلوں میں جذبہ پیدا کر دے کہ زندگی کا بہت سا حصہ دوسری چیزیں پڑھنے پڑھانے میں صرف کر چکے، اب اللہ توفیق دے کہ زندگی کا ایک سال خالص کر لیا جائے اس کام کے لیے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ تو چونکہ یہ میری گفتگو کے موضوعات کی فہرست طویل ہو گئی ہے تو میں اب ذرا اختصار سے کوشش کروں گا کہ ان تمام مضامین کو میں سمولوں۔ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ اس میں بھی پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے عرف عام میں شہادت کے صرف ایک معنی لوگوں کے علم میں ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ اس معنی میں یہ لفظ بعض احادیث میں تو آیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ایک جگہ امکان ہے کہ یہ معنی لیے جا سکے، ورنہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا لفظ قتل لیا تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہاں لفظ شہادت تو نہیں آیا۔ پھر سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہاں بھی لفظ قتل آیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہاں بھی لفظ قتل آیا۔ صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی، وہی لفظ قتل ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے وہ معنی نہیں ہے، معنی وہ، اور جب حدیث میں آیا ہے تو وہ معنی بھی ہوں گے، وہ میں بیان کر دوں گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ معنی اس درجے چھا گئے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، شہادت کے صرف یہی معنی ذہن میں رہ گئے۔ یہ تو گویا کہ تمہید ہے، نفین میں نے ایک بات عرض کی ہے، اس بات اب سمجھیے شہادت کہتے کسے۔ شہد یشہدو کے معنی عربی زبان میں ہے موجود ہونا، شاہد اور غائب، غائب وہ جو یہاں نہیں ہے، شاہد وہ جو یہاں موجود ہے۔ چنانچہ یہ جملہ آپ نے استعمال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں، اپنا سارا پیغام پہنچا کر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں، جنہوں نے مجھ سے یہ ساری باتیں سن لی ہیں، ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ تو غائب اور شاہد، لیکن جو موجود ہوتا ہے اس کے حوالے سے دو اضافی مفہوم پیدا ہو گئے۔ جو کسی وقوع یا حادثے کے وقت موجود تھا وہی اس کی گواہی دے سکتا ہے، لہذا شہد یشہد کے معنی گواہی دینا بھی ہو گیا۔ نمبر دو، جو کہیں موجود ہوگا کسی تکلیف میں، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی موجود ہوگا تو مدد کر سکے گا، لہذا اس کے معنی مدد کرنے کے بھی ہو گئے۔ اس معنی میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں یہ لفظ آیا ہے جہاں چیلنج دیا گیا
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں واقعتاً کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے واقعتاً، تو ایسا کلام تم بھی موضوع کر لو، ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، 114 میں سے ایک چھوٹی صورت کا مثل بنا کر لے آؤ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو۔ اب یہاں مددگار کے معنی میں شہداء آیا، یہ اس کی لغوی بحث مکمل ہو گئی۔ ویسے تفصیلاً لکھے تو ایک چیپٹر بن جائے گا اس کا، لیکن 3 باتیں شہیدہ یا شہدو، اصلاً معنی کیا ہے؟ موجود ہونا، لیکن اسی سے اضافی طور پر گواہی دینا، اضافی طور پر مدد کرنا۔ دین کے فلسفے میں یہ لفظ اصلاً گواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہدرہ جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا بڑا دروازہ، وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ داخل ہو گئے اسلام میں۔ کوئی شخص ہندو تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، چوڑا تھا، چمار تھا، جو تھا، جیسے ہی اس نے یہ کلمہ کہا ہے، آپ کے برابر کندھے سے کندھا جوڑ کر صف اول میں کھڑے ہونے کا حق حاصل ہو گیا۔ گواہی، یہ گواہی جو ہے ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلم اپنی زبان سے بھی دیتا ہے۔ زبان سے اس نے گواہی دی، میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں۔ اب اس کا تقاضا ہوگا عمل سے بھی گواہی دے۔ جب اللہ کو مانا ہے اس کے حکم پر چلے، اگر حکم پر نہیں چل رہا تو اس کی عملی گواہی اس کے قولی گواہی کی تردید کر رہی ہے، جھٹلا رہی ہے۔ تمہارا عمل تمہارے قول کو جھٹلا رہا ہے۔ تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے۔ پیروی کرتے ہو تو تم نے قولی گواہی کے ساتھ عملی گواہی بھی دے دی، لیکن نہیں کرتے تو تمہاری قولی گواہی کچھ اور ہے، عملی گواہی کچھ اور ہے۔ یہ تضاد ہے، یہ تناقض ہے، یہ منافقت ہے۔ گواہی دیتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھ کر اسے اجتناب نہیں کرتے۔ تمہاری قولی گواہی کی تکذیب ہو گئی تمہاری عمل سے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ تو گواہی قولی، گواہی عملی۔ ایک نارمل انسان، صحت مند انسان، اس کی تو گواہی جو قولی ہے، گواہی عملی ایک ہونی چاہیے۔ اب آگے چلیے، اس میں ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہو جائے گا گواہی کا۔ گواہی انفرادی اور گواہی اجتماعی۔ اگر اسلام صرف عبادات کا مذہب ہوتا تو آپ نے عبادات پر عمل کر لیا، آپ کی گواہی پوری ہو گئی۔ آپ نے کہا نماز فرض ہے، نماز آپ پڑھتے بھی ہیں، گواہی پوری ہو گئی۔ آپ نے کہا روزہ میرے رب نے فرض کیا، آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، گواہی پوری ہو گئی۔ انفرادی گواہی آپ کے انفرادی اعمال سے پوری ہو گئی۔ اجتماعی گواہی کے لیے لازم ہے کہ اس اجتماعی نظام کو قائم کر کے دنیا میں دکھاؤ جو اللہ نے بھیجا محمد الرسول اللہ کے ذریعے، اور اگر نہیں دکھاتے تو پوری امت مسلمہ کا عمل اس کی قولی گواہی کی تردید کر رہا ہے۔ ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے پوری دنیا میں جہاں کہہ سکو یہاں اللہ کا دین قائم ہے۔ تو پوری امت عملی گواہی کے اعتبار سے دین کی تکذیب کر رہی ہے۔ یہ ہے جرم اس امت کا جس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ کیوں بوسنیا میں ہو رہا ہے، کیوں کشمیر میں ہو رہا ہے، کیوں صومالیہ میں ہو رہا ہے، کیوں بھارت میں ہو رہا ہے، کیوں مارے پڑ رہی ہیں، کیوں یہودیوں سے پٹوایا جا رہا ہے، پورا عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا ہے، کیوں آپ کو آئی ایم ایس کے قبضے میں دے دیا گیا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ آپ کے پاس ایٹمک نو ہاؤ ہے، استعمال نہیں کر سکتے، رول بیک کرو۔ اب وہ جو ہے وہ خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے،
اور بے ندوی ہو یا نواز شریف اور 10 بستہ جھکے ہوئے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر، برابر۔ در حقیقت یہ سزائیں جو ہمیں مل رہی، ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ یہود کا بھی اگر یہ مقدر بنا تھا تو اس غلط گواہی کی وجہ سے بنا تھا، اور آج ہمارا مقدر بن گیا تو اس غلط گواہی کی وجہ سے بنا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے فلسفہ شہادت۔ اب اس شہادت کو ادا کرنے کے لیے اجتماعی سطح پر کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، فرد کی حیثیت سے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، روزہ رکھ سکتا ہوں، اللہ توفیق دے دے اپنے کاروبار کو، اپنی معیشت کو سود سے، حرام سے پاک کر لوں، نہ ملے پراٹھے روکھی روٹی مل جائے، نہ ملے 3 وقت 2 وقت مل جائے، 1 وقت مل جائے، یہ تو میں کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہو، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کر دیں، نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ ہاں، پورے نظام کو تو میں اکیلا نہیں بدل سکتا، نہ آپ بدل سکتے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت درکار ہے جو انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے نظام قائم کرے۔ اس جد و جہد کا آغاز ہوگا دعوت سے، پہلے لوگوں کو شعور پیدا ہو، اس کا اپنے فرض کا احساس پیدا ہو، ان میں ایمان پیدا ہو، تبھی تو ہوگا نا، تبھی جمعیت فراہم ہوگی۔ پھر انہیں منظم کرنا ہوگا، انہیں جمع کرنا ہوگا، پھر جو موجود نظام ہے اس سے ٹکرانا ہوگا، اور پھر اللہ کامیابی دے دے تو نظام قائم کر دیں گے۔ اس پوری جد و جہد کا نام شہادت ہے۔ جو شخص اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے وہ زندہ شہید ہے۔ تمام رسول شہید تھے، حالانکہ کوئی رسول شہید نہیں ہو سکتا، مقتول نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور فرما رہے ہیں کہ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، دوبارہ اللہ زندہ فرمائے، پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے بار بار ملے۔ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا کرم بارے دیگر کن، لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، رسول تو غالب، نبی قتل ہو سکتے تھے اور ہوئے ہیں، حضرت یحییٰ قتل ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، حضرت یحییٰ صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ فلسفہ ہے، اس کی بحث میں اس پر مت جائیے، لیکن یہ پورا عمل گواہی کا عمل ہے۔ ایک شخص پہلے اپنی زبان سے گواہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے عمل سے انفرادی سطح پر گواہی دے کہ باقی اللہ کا بندہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، واقعی اس نے عمل سے، رویے سے، اپنی معاشرت سے، اپنی معیشت سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی زندگی کے طور طریقوں سے ثابت کر دیا کہ اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ جمع ہو، ایک قوت بنے، طاقت بنے، ایک اکیلا 2 11، جماعت اتنی قوی ہو جائے کہ پھر وہ باطل نظام سے ٹکرائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کریں اللہ کی راہ میں، قتل ہوں بھی، قتل کریں بھی۔ لوہے کا جسم نہیں تھا حضرت حمزہ کا بھی، وحشی کا برچھا پار پار ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس جد و جہد میں جو شخص جان دے دے، قتل ہو جائے، گویا کہ وہ شہادت کے منصب کے لیے فلی کوالیفائیڈ ہو گیا، اس لیے کہ جب تک وہ موت کی اللہ کی راہ میں اس طور سے نہیں آئی، امکان ہے کل میرا قدم نہ کہیں پھسل جائے۔ لیکن ایک شخص یہ گواہی اپنے عمل سے دے رہا ہے، اپنے قول سے دے رہا ہے، اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے، توانائیاں، قوتیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اسی کام کے لیے اس نے وقف کر دی ہیں، لیکن یہ کیا پتا کل کیا ہو جائے، کوئی لغزش ہو، جیسے کہ سورہ آراف میں بلعام بن باورہ کا تذکرہ ہے،
الذی آتیناہ آیاتنا ولو شئنا لرفعناہ بہا، لیکن ایک عورت کے اغوا میں چکر میں پھنس کر گیا، سب کچھ گیا، اگلی پچھلی سب جو ہے کی کرائی اکارت۔ لیکن جس شخص نے اس کام کے لیے گردن اتروا دی، اب اس کی گواہی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی، اس معنی میں اسے شہید کہا گیا۔ اس لیے استشہدہ کا لفظ آیا ہے، شہید کا لفظ حدیث میں بھی بہت کم آیا ہے، یہ نہیں آیا کہ وہ شہید ہو، استشہدہ باب استفعال، اس کی گواہی قبول کر لی گئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اس کو شرف عطا کر دیا تو گویا کہ اب اس کی گواہی قبول ہو گئی اللہ کے ہاں کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔ تو وہاں سے لے کے یہاں تک کا پورا یہ عمل گواہی ہے، اور یہ فلسفہ شہادت ہے قرآن کا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام رسولوں کے لیے جو لفظ آیا وہ شہید آیا۔ دیکھیے سورہ احزاب میں حضور سے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پہلا لفظ شاہد ہے۔ اچھا، شہادت میں ایک نقطہ اور رہ گیا ہے، شہادت جب بھی دی جاتی ہے کسی کے حق میں ہوگی تو کسی کے خلاف ہوگی، ہوگی کہ نہیں؟ اسی لیے شہادت کے ساتھ یا لفظ لام آتا ہے یا علا آتا ہے۔ لام حرف جار آتا ہے حق میں، علا آتا ہے مخالفت میں۔ ابھی میں نے دعائیں جو پڑھی تھی ان میں آخری دعا کیا تھی؟ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے، حجت بنا دے۔ حضور کی حدیث کیا ہے؟ القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ حق میں حجت ہوگا اگر تم نے اسے مانا، گواہی دے گا اللہ اسے مجھ پر ایمان رکھتا تھا، تم نے پڑھا، اس کو پڑھنے کا حق ادا کیا، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے سمجھا، اے اللہ اس نے مجھے سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ اس نے مجھ پر عمل کیا، اسے دوسروں تک پہنچایا، اے اللہ یہ میرا ہی مبلغ بن گیا، داعی بن گیا، حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر الٹی گنگا چل نکلی، اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مجھے پڑھتا نہیں تھا، استغاثہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ خلاف ہوگا کہ حق میں ہوگا؟ اے اللہ یہ بدبخت پڑھتا بھی تھا، سمجھتا نہیں تھا، اس نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ میں کوئی محمل کلام تھا، بے معنی کلام تھا، کیا تھا میں؟ اس نے تو مجھے صرف ایصال ثواب، حصول ثواب کا آلہ بنا رکھا تھا، سمجھا ہی نہیں۔ تشترا کار جزی نیس کے از یاسین او آساں بمیری، مرنے والے کو یاسین سنا دیتے تھے، یہ بس اللہ اللہ خیر سننا۔ جو کتاب ہدایت بن کر آئی تھی، نسخہ زندگی بن کر آئی تھی کتاب، اسے انہوں نے آسان موت کا ذریعہ بنا لیا تھا، جان نکالنے کے لیے آسانی سے نکل جائے، یاسین سنا دو۔ اچھا، اس سے بھی بڑی گواہی خلاف یہ آئے گی، اے اللہ یہ شخص سمجھتا بھی تھا، عمل نہیں کرتا تھا، یہ بنا پھرتا تھا مفسر، لیکن اس کا عمل میرے خلاف تھا۔ اس سے بڑی گواہی خلاف کیا ہوگی؟ اور ایک اجتماعی خلاف گواہی ہوگی قرآن کی ہمارے، اللہ پورے چہار دانگے عالم میں میرے نور کو پھیلانا اس امت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے مجھے اپنی جاگیر بنا کے رکھ لیا، بیٹیوں کو جہیز میں دے دیا، 1000-1200 روپے کا نسخہ، خوش ہو گئے، انہوں نے پہنچایا ہی نہیں۔ تو القرآن حجت لک او علیک، یہ میں نے لام اور علا کا مفہوم بیان کیا، شہادت کسی کے حق میں ہوگی یا خلاف۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں آیا سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ایک مضمون، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں شہادت کے ساتھ نام آ گیا، اہل ایمان قسط کو، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دو۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔
یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ویسٹ میں، ایک عیسائیوں کا فرقہ ہے جیہوواز وٹنسز، اصل میں اس امت کو بنایا گیا ہے اللہ کے گواہ،